نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز سامعین و حضرات، آج میں جس موضوع پہ آپ لوگ کے سامنے مخاطب ہوا ہوں تو وہ ہے دینی مدارس کے اوپر حملے، علماء کرام کے اوپر حملے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بارہا علماء کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی ہے اور ذکر کی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے علماء اور طالب العلم اور دینی مدارس اور دین سیکھنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ بار بار اور متعدد روایات میں موجود ہے، لیکن سب سے جو جامع روایت ہے جس طرح میں نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، کیونکہ ابھی انبیاء کی جو دروازہ ہے یعنی نبوت کی جو دروازہ ہے وہ تو بند ہو چکی ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نئی نبی نہیں آنے والا ہے، تو اس کے نبوت کی جو کام ہے وہ علماء کے سپرد ہے۔ نبوت کی جو کام ہے لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو واضح کرنا اور اپنی خود بھی عمل کرنا، جو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے وہ کام آج الحمدللہ علماء کرام حافظہم اللہ کے ذمہ ہے۔ تو میرے دوستو، حال یہی واقعات میں سے ایک واقعہ پشاور کی جو جامعہ زبیریہ ہے ان کے اوپر جو یعنی تشدد کے حملہ ہوا اور جو ظالمانہ حملہ ہوا، جس میں قرآن کریم کو جلائی گئی، احادیث مبارکہ کو جلائی گئی، اور احادیث پڑھنے والے طلباء کو شہید کی گئی، اور احادیث پڑھنے والے متعدد طلباء کو زخمی کی گئی۔ تو میرے دوستو، یہ تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب یعنی ملعون ہے سوائے چار چیزوں کے، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم اور متعلم کو بیان کیے ہے، ذکر کیے اس کی۔ تو میرے دوستو، یہ جو علماء کے اوپر حملے کی جاتی ہے اس کا وجہ کیا ہے؟ حال ہی میں ڈاکٹر مولانا عادل خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کو شہید کیا گیا، تو ان کا بنیادی وجہ کیا تھا؟ مولانا عادل خان شہید نے جو بیان دے دیا کہ جرنل صاحب، اگر کوئی جرنل یا کوئی کسی آرمی یا کوئی کسی حکومتی کارکن یا اس یعنی حکومتی آدمی کے پیچھے کوئی گستاخی کرے تو آپ پکڑتے ہو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو آپ لوگ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس طرح یہ جو واقعہ پیش ہوا پشاور میں ایک واقعہ پہلے پیش ہوا تھا اے پی ایس کا، آرمی پبلک اسکول کا، وہ بھی ہمارے بچے تھے، وہ بھی ہماری بہن بھائی تھے، اور یہ جو دینی مدرسہ زبیریہ کے اوپر جو حملہ ہوا یہ بھی حکومت کے اور ہمارے بچے ہیں، اس ملک کے بچے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں یہ نہیں سمجھتا، اس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جیسا ہی آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تو کچھ گھنٹوں بعد چیف آف آرمی سٹاف وہ بھی تشریف لے گئے، اور عمران خان جو اس وقت اقتدار میں نہیں تھے وہ بھی تشریف لے گئے، اور دیگر جو حکومتی اراکین تھے وہ بھی تشریف لے گئے، اور ان کو شہداء یعنی جو آرمی پبلک کے شہداء تھے ان کو ایک شہید کو کتنا معاوضہ دیا گیا اور ایک زخمی کو کتنا معاوضہ دیا گیا۔ لیکن اس طرح کا واقعہ پشاور میں جب پیش ہوا تو ابھی تک عمران خان نہیں آیا، ابھی تک چیف آف آرمی سٹاف نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت وقت کی نظر میں دینی مدارس کی جو طلباء ہے اور دینی مدارس جو ہے وہ ایک زائد چیز ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک میں
یعنی زائد لوگ ہیں، اس ملک میں ان کی شہریت کا ان کو حق نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اس طرح بات نہیں چلے گا۔ جس طرح دینی مدارس کے طلباء یہ ہمارے بچے ہیں، اسی طرح پاکستان کے جو بھی شہری ہوں ان کا بچہ یہ بھی ہمارے بھائی اور بہن ہے۔ تو میرے دوستو حکومت وقت کو چاہیے تھا، ابھی جو وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا نے شہداء کے لیے صرف 5 لاکھ کا یعنی اعلان کیا اور زخمیوں کو صرف 2 لاکھ کا اعلان کیا، یہ تو صرف مذاق ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک آئی جی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے موٹے واقعات ہیں، لیکن اگر آئی جی کا بیٹا ہوتا تو یہ چھوٹے موٹے واقعات نہیں بلکہ پتہ نہیں وہ کیا کیا آسمان سر پہ لے رہا تھا۔ تو میرے دوستو ابھی تک حکومت نے اس کے خلاف جو ایکشن اس کے خلاف لیا تھا وہ ایکشن انہوں نے ابھی تک نہیں لیا ہے، ابھی تک مجرموں کو انہوں نے براہ راست لا کے نہیں لیا ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ دینی مدارس کی جو طلباء ہے وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی اس ملک کے باشندے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ علماء سیاست میں کیا کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ جو دینی مدارس کے بچے ہیں یہ سیاسی جلسے میں کیوں آتے ہیں، کیوں اگر کالج اور اسکول کے بچے آئے تو ان کو حق حاصل ہے اور دینی مدارس کے طلباء کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہ لبرل آپ کا جو سوچ ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس طرح انشاءاللہ ہم قطعاً نہیں ہونے دیں گے۔ دینی مدارس کی جو طلباء ہے، پاکستان کی جتنے بھی علماء ہے وہ اس ملک کے بالکل کڑک اور قوی شہری ہے اور ان کو بھی وہ حق حاصل ہے جو ایک آرمی کو حاصل ہے اور جو دیگر شہریوں کو حاصل ہے، جو پینٹ ٹائی والے اور جو کلین شیو والوں کو جو حق حاصل ہے وہ الحمدللہ وہ حق داڑھی اور پگڑی والوں کو بھی حاصل ہوگا، کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ ہمارا بھی ہے اور اصل کے اعتبار سے یہ ملک علماء دیوبند کی قربانیوں سے، علماء کی قربانیوں سے آزاد کی گئی ہے۔ تو دوستو دینی مدارس کی حفاظت یہ حکومت کی ترجیح ہے، جس طرح وہ اسکولوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح حکومت کو چاہیے وہ دینی مدارس کی بھی حفاظت کرے، دینی مدارس کی طلباء کی بھی حفاظت کرے۔ اس طرح فرق اور تفریق کرنا کہ مثلا یہ دینی مدرسہ کا طالب العلم ہے اور یہ اسکول کا بچہ، یہ فرق کس نے کیا ہے؟ یہ فرق آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انصاف اسی میں ہے کہ ملک اور دولت وہ تمام شہریوں کے لیے اس طرح ہوتی ہے جس طرح ماں اور باپ، تو ماں باپ کو سب بچے برابر ہوتے ہیں، اسی طرح دینی مدارس اور اسکول، یونیورسٹی، کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو طالب العلم ہوتے ہیں، وہ بھی حکومت وقت کے لیے چاہیے کہ وہ سب برابر ہو۔ تو میرے دوستو جتنے بھی واقعات اس طرح کے ہوتے رہتے ان کی روک تھام کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ یعنی دینی مدارس کی بھی سیکیورٹی کا انتظام کرے اور علماء طلباء کو وہ مقام دے، کیونکہ علماء اور طلباء یہ مثلا امت کے وہ فرقہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگ کہا ہے۔ اور سیاست میں علماء کا کام اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ مسجد میں پڑھا ہوا ہو، قرآن کے یعنی اندر تمام نظام ہے، قرآن کے اندر یعنی معاملات ہے، عبادات ہے، عقائد ہے، یہ سب چیز قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائیو قرآن عام لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں یا علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور حکومت چلانا، کاروبار کرنا شرعی طریقے سے، ہر کسی کو انصاف دلانا، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو بحال کرنا، یہ علماء اچھی طرح جانتے ہیں، یہ عوام اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ تفریق کرنا یہ بالکل ناانصافی ہے، اور ہم امید کرتے کہ انشاءاللہ ہماری یہ آواز حکومت وقت کو پہنچانے میں آپ لوگ ہماری مدد کریں اور حکومت وقت یہ تفریق اس کو چھوڑ کر انصاف کی ترازو قائم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔